الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شہزادے غوث العظم حضرت محبوب میاں قادری مدظلہ العالی اور دیگر بزرگان ملت، علماء کرام، اسلامی بھائیوں، بچوں، یوم جمعہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس، سورج اٹھنے والے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کی دن ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین جگہ بیت اللہ مسجد ہے۔ نیت اعتکاف کے ساتھ بیٹھتے ہیں سب لوگ، ورنہ نیت کیجئے گا، ہر ایک لمحے پہ ثواب ہے۔ اور مجلس العلم، علم کے مجلس جنت کی باغات میں سے ایک باغ ہے۔ مجلس العلم روضۃ من ریاض الجنہ۔ ہم سب لوگ چاہتے ہیں مدینہ شریف جانے کے لیے۔ مدینہ شریف میں ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے قبر و منبر کی درمیان کے جو جگہ ہے وہ جنت کی ایک باغ ہے۔ وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے لوگ گھنٹے گھنٹے بلکہ 1 دن 2 دن انتظار کرتے ہیں۔ آج کل اس کے لیے الیکٹرانک بکنگ کر کے ٹائم ملتا ہے، ٹائم کے آدھا گھنٹے پہنچنا ہے، اس کے آدھے گھنٹے پہ تیار ہونا ہے، پھر کیو پہ کھڑا ہونا ہے، یا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلتے ہیں۔ اتنی بڑی محنت کر کے، بڑے پیسہ خرچ کر کے، اتنے پابندی کے ساتھ کیو میں کھڑے ہو کر جاتے ہیں۔ کبھی رات کی 1 بجے ٹائم ملتا ہے، کبھی 3 بجے ٹائم ملتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ایسے ہی ایک جگہ آپ کو اپنے گاؤں میں بھی مل جائے گا، وہ ہے مجلس علم، علم کی مجلس۔ علم کی مجلس میں بیٹھنا اتنے بڑے شرف والی چیز ہے۔ وَتَعَلُّمُ لِلْبَابِ مِنْ عِلْمٍ لَهُ فَضْلٌ عَلَى 100 رُقِيعَةٍ نَافِلَةٍ۔ ایک سبق لینے کو، ایک سبق پڑھنے کو 100 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ 100 رکعت نماز پڑھنے سے ثواب ایک سبق سیکھنے کو۔ اس کی وجہ کہ علم کے بغیر دین زندہ نہیں ہوتا ہے، دین زندہ نہیں ہوتا ہے۔ تو علم، اسلام کے مطابق انسان کو رہنے کے لیے، جینے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام انسان کو زندگی سکھایا۔ دین اسلام جنم سے مرنے تک، کرانڈل سے گریو تک، جھولا سے قبرستان تک دین اسلام ہے آپ کے زندگی میں۔ اس لیے یہ تمام احوال کے بارے میں آپ کو جاننا بھی ضروری ہے۔ آپ کے اعمال و اقوال، آپ کی جو بھی کام یا کچھ کلمات، سب چاہے وہ فرض ہے، واجب ہے یا حرام ہے، چاہے یہ سنت ہے یا مکروہ ہے، اس چاروں میں سے ایک یا وہ جائز ہوتا ہے۔ ایسے ایک کلاسیفائڈ کسی بھی ایک چیز میں یہ شامل ہوتا ہے۔ فرض ہے تو کرنا ضروری ہے، اس میں کوئی سوال نہیں ہے۔ حرام ہے تو بالکل نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے شراب پینا حرام ہے، وہ زندگی میں نہیں کر سکتے۔
نشہ خوری حرام ہے، شغل خوری حرام ہے، نمیمت پھیلانا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ ایسے ہی جو ہماری زندگی کے سامنے ہم دیکھتے ہیں، لوگ اس دنیا میں شراب پی کے ناچ گانے کے ساتھ کودتے ہیں، وہ اپنے عیاشی کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت بڑے اچھی زندگی میں ہے۔ پھر حقیقت اس سے ان کی اچھی زندگی نہیں ہوتی ہے، آخرت کا بات نہیں ہے۔ دنیا میں بھی شراب پینے والوں کی دل خراب ہو جاتے ہیں، جگر خراب ہو جاتے ہیں، بعد میں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو جاتے ہیں، لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں رہتی ہے، اور ان کا سب کچھ خراب ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں ان کو بہت بڑے سزا بھی مل جاتے ہیں۔ ایسے ہی تمام حرام، تو حرام سے بچنا ہے، حلال کے قریب ہونا ہے، واجب اور فرض عمل ضرور زندگی میں کرنا ہے۔ اس لیے انسان کو علم ہونا ضروری ہے۔ نماز کے لیے عورت چھپانا ہے، لیکن آج کل جو دکان والے کپڑے لا کے رکھتے ہیں وہ پہن کے ہم آتے ہیں، رکوع میں جاتے کمر باہر آ جاتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں پورے عورت باہر آ جاتا ہے، سمجھتے ہیں میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے بھی ثواب مل جائے گا۔ دیکھتا نہیں اپنے جو صدر کرنے والے جگہ صدر کرنا ہے۔ آج غربیوں نے، غیر اسلامیوں نے، جو اسلامی تہذیب لوگ دنیا میں بہت تیز پھیل رہا ہے، اس کو لوگ عزت کر رہا ہے، تو دشمن لوگ، شیطانی لوگ سمجھتے ہیں اس کو کیسا ہٹایا جائے لوگوں سے، تو وہ سمجھتے ہیں ہم کپڑا ایسا فیشن کپڑا بنائیں گے، مسلم بچوں کو بھی، مسلم نوجوانوں کو بھی یہ دکانوں میں دریافت کیا جائے گا، وہ بھی یہ خوش سمجھ کر یہ لے گا، وہ پہنے گا، ان کے پھر ستر نکل جائے گا، حجاب نکل جائے گا۔ ایسے ہی شراب کوئی نہیں پیتے، مسلمان یہ شراب کی دکان ہے سمجھ کر نہیں جاتے ہیں، لیکن دوسرے سافٹ ڈرنک کے ساتھ بھی کچھ شراب ملایا جائے، یہ ان کا کوشش ہے۔ روٹی بنانے کے ساتھ اس میں کچھ شراب بھی ملایا جائے، مسلمان کی پیٹ میں چلے جاوے، اس کی کوشش ہوتی ہے دنیا میں۔ سور کی چربی مٹھائیوں میں اور کئی چیزوں میں لگا کر مسلمانوں کی دین اور تہذیب خراب کرنے کے لیے کتنی بڑی کوششیں ہوتی ہیں۔ اس لیے انسان ایسے چیزوں سے پرہیز رکھنا بھی چاہیے، اور تمام چیزوں کے بارے میں معلومات بھی ہونی چاہیے۔ دین علم دل کی روشنی ہے، دین دنیا، علم دنیا، علم دین دل کی روشنی ہے، علم دنیا دماغ کی روشنی ہے۔ علم دنیا نہیں تو علم دین نہیں ملتا ہے۔ جیسے شراب حرام ہے، یہ علم دینی ہے۔ کیا کیا چیز شراب ہوتا ہے، یہ علم دنیا ہے۔ یہ علم دنیا جب ہوتے ہیں تب آپ کو علم دینی مکمل ہوتی ہے۔ میوزک حرام ہے، کیسے میوزک حرام ہے، تو یہ معلوم ہونے کے لیے آپ کو یہ جاننا چاہیے۔ چھوٹی سی بات، آپ کو نماز پڑھنا ہے، قبلے کے رخ نماز پڑھنا ہے، یہ علم دینی ہے۔ قبلہ کہاں ہے، کیسا قبلے کی رخ پتہ چلے گا، اس کے لیے میتھمیٹکس پڑھنا چاہیے، ٹریگونومیٹری پڑھنا چاہیے، اور یہ سب علم المیقات، یہ علم دنیا ہے۔ یہ علم دنیا علم دین کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے علماء کرام، ائمہ کرام اپنے کتابوں میں، اپنے درس گاہوں میں یہ تمام دنیا کی علوم سکھاتے ہیں۔
میڈیسن حکیمی طبی علوم یہ ضروری ہے، سب لوگ جاننے کی ضرورت نہیں، لیکن گاؤں میں ایک آدمی حکیم ہونا اسلام کی نظریہ میں یہ ضروری ہے۔ کوئی بھی حکیم نہیں ہے، لوگ بیمار سے مر گیا تو سب لوگ گناہگار ہو جاتے ہیں۔ انجینئر نہیں ہے، اپنے ایسے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت مسجد ہے، بہت شاندار مسجد، سبحان اللہ، لیکن آج کسی نے آئے ایسا پتھر اٹھا کے مسجد بنایا، انجینئرنگ جانتے نہیں ہے، لوگوں کے اوپر گر جائے۔ ایک ڈاکٹر ایک انسان کو مار سکتا ہے، اگر میڈیسن چینج ہو گیا انسان مر جائے گا۔ ایک انجینئر 100 آدمی کو ایک ساتھ مرا سکتا ہے، اس لیے ایک بلڈنگ گر جائے گا تو اس لیے انجینئرنگ بھی فریضہ ہے۔ ایسے ہی کارپینٹر، ویلڈر، میکینک، سب کچھ ایک گاؤں میں ایک ایک آدمی ہونا ضروری ہے۔ کتنا لوگوں کی ضرورت ہے اتنا ضرورت ہے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ علوم الدین میں ہمیں سکھاتے ہیں، لیکن آج کی اسکولوں میں آپ جائیں گے، وہاں پڑھائی کریں گے، وہاں ضرورت کی چیز بھی پڑھاتے ہیں، اس کی بیچ میں اور الٹے سیدھے چیز بھی سکھاتے ہیں۔ اس لیے وہ سب سمجھنے کے لیے دینی علوم آپ کے پاس ضرور ہونا ہے۔ اسکول میں آپ کو پڑھائیں گے، آپ کے دادا کا نام کیا ہے، پردادا کا نام کیا ہے؟ آپ کے پردادا ہے بندر، بندر جانتے ہیں، جس کو 4 ہاتھ پاؤں پیچھے ایک دم بھی ہوتے ہیں، وہ چڑھ کے جاتے ہیں۔ ڈارون بتاتے ہیں پہلے بندر تھا، پھر آہستہ اٹھنا شروع کیا، آہستہ آہستہ کئی سالوں کے بعد وہ انسان بن گیا۔ ایک دم جھوٹ ہے۔ تو پھر ڈارون آنے کے بعد کوئی بندر آج تک انسان نہیں بنا ہے، انسان بندر بن گیا ہے۔ بنو اسرائیل میں جب اللہ تعالیٰ کونوا قردۃ خاسئین ان کو بندر بنایا تھا، لیکن بندر انسان نہیں بنتے۔ سائنس آپ کو اسکول میں سکھائے گا یہ بندر انسان بن گیا ہے۔ تو آپ مدرسہ میں آ کے صبح پڑھے انسان کیسا پیدا ہوا ہے۔ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے، وہ نبی تھے، وہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ خلق آدم من طین من صلصال کالفخار وخلق الانسان من صلصال کالفخار۔ یہ برتن جیسے مٹی سے، اس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ 7 زمین سے مٹی لیا گیا، 7 جگہ سے پانی لیا گیا، اس سے انسان کی شکل بنایا گیا، اس میں بھوکا تو آدم بن گیا۔ آدم کی ہڈی سے، سینے کی ہڈی سے بی بی حوا بنائی گئی۔ یہ دونوں پھر جنت سے باہر آیا۔ آدم علیہ السلام انڈیا میں آیا، حوا علیہ السلام سعودی عربیہ میں آیا۔ انڈیا مطلب شری لنکا، سرندیپ وہ انڈیا کے ایک پارٹ تھا، خطہ تھا، بعد میں وہ سونامی سے نکل گیا۔ انڈیا سے 40 بار حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے گیا، تو پیدل گیا۔ کیرلا میں ایک جگہ میں پتھر میں ایک نشانی ہے، بولتے ہیں یہ آدم علیہ السلام کی پاؤں کی نشانی ہے، قدم نشانی ہے، سبحان اللہ۔ پھر بی بی جدہ ایک جگہ کی نام ہے سعودی عربیہ میں، آپ سنا ہے جدہ؟ جدہ کا معنی ہے دادی۔ دادی دادی کون ہے؟ حوا علیہ السلام۔ حوا کی مزار ادھر ہے، اس لیے اس شہر کے نام جدہ رکھا گیا۔ تو جنت سے آئے، آدم علیہ السلام انڈیا میں آیا، حوا علیہ السلام عرب میں آیا، دونوں ڈھونڈ کے کہاں ہے، اور پھر عرفہ میں پہنچ کر وہاں سے تعارف ہوا، اس لیے اس جگہ کا نام دیا گیا عرفہ، پہچانا۔ عرفہ میں حج کے ٹائم ہم سب لوگ جاتے ہیں، تمام دنیا سے لوگ آتے ہیں،
عرفہ میں پہچانتے ہیں، وہ پہچان کی جگہ ہے، عرفہ کا معنی پہچان ہے۔ پھر اس میں سے بچہ پیدا ہوا، قابیل حابیل، ایسے بچے ہونے لگا، ایسے ہی انسان دنیا میں آ گیا۔ یہ آپ کہاں سے سیکھے گا؟ قرآن شریف سے، دینی علوم سے، مدارس سے سیکھے گا۔ یہ اگر آپ نہیں سیکھا، سیدھے سیدھے ماں کی شکم سے باہر آیا، پھر کھیل کود کر کے پھر اسکول چلا گیا، وہاں سے آپ کو سکھایا جائے گا، آپ بندر کو دیکھتے وہ ہمارے دادا صاحب آیا ہے، ویسے بتائیں گے۔ ایسے ہی جھوٹ بھی بہت سکھاتے ہیں، لیکن آج کی دور میں ہمیں اسکول نہیں چھوڑ سکتے، کالج نہیں چھوڑ سکتے۔ اسکول میں پڑھنا ہے، کالج میں پڑھنا ہے، کچھ لوگ ڈاکٹر بننا ہے، کچھ لوگ انجینئر بننا ہے، کچھ لائر بننا ہے، ایسے ہی سب پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دینی علوم نہیں ہوتا، آپ کے گاڑی بریک کے بغیر چلے گا۔ بریک نہیں ہے تو گاڑی بہت تیز چلے اور کہیں جا کے ٹکرائے گا۔ اس لیے بریک ہونا چاہیے۔ دنیا کی تعلیم کی بریک دینی تعلیم ہے، تو دل بھی روشن ہوتے ہیں، دماغ بھی روشن ہوتے ہیں، ہماری زندگی مکمل روشناک ہوتے ہیں۔ ایسے ہم کو بزرگوں کی طفیل میں، دین کی راستے میں چلنے کا موقع ملتا ہے۔ اور علم میں سب کچھ جانتا ہوں۔ علم سے انسان اگر مشرف ہوتے ہیں، علم سے صرف علم سے مشرف نہیں ہوتے۔ اگر صرف علم سے مشرف ہوتا تو ابلیس بہت بڑے مشرف ہوتا تھا۔ لو كان للعلم من دون التقى شرف لكان اکرم خلق اللہ ابلیس۔ اگر علم کو اتنا زیادہ شرف ہے تو ابلیس بہت بڑے عالم تھا، لیکن ابلیس کو تقوی نہیں تھا، اس لیے وہ ملعون ہو گیا۔ علم کا نتیجہ تقوی ہے۔ اس لیے مدرسے کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا ضروری ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے، ذکر پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، اخلاق کو صحیح کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کی نظام میں آداب چاہیے۔ ان التصوف كله له الادب ومن العبارف فطلبا وعولا۔ تصوف کے پورا ادب ہے۔ ادب کہاں سے مل جائے گا؟ ادب بزرگوں کی ساتھ رہنے سے مل جائے گا۔ عوارف المعارف سے ادب سیکھو، امام غزالی رضی اللہ عنہ کی احیاء علوم الدین سے ادب سیکھو۔ شیخ زین الدین مخدوم بتاتے ہیں، شیخ زین الدین مخدوم کیرلا کے بہت بڑے ہستی تھے۔ کیرلا سے پہلی بار ازہر گیا، امام ظفر الانصاری کے پاس تعلیم حاصل کیا، اور ان کے پوتے زین الدین مخدوم ثانی وہ مکہ گیا، مکہ میں 10 سال پڑھا ابن حجر ہیثمی کے پاس۔ زین الدین مخدوم چھوٹے صغیر نے ایک کتاب لکھا تحفۃ المجاہدین، وہ کتاب پیش کیا تھا عادل شاہ کو۔ اس لیے کیرلا اور دکن کے بیچ میں بہت بڑی علمی تعلق تھا۔ ہندوستان کے سب سے پہلے سسٹمیٹک مدرسہ بیدر میں مدرسے محمد گواہ رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے، اور محمد الفاتح رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ہم عصر تھے، ان سے وہ خط و کتابت کرتے تھے۔ ایسے ہندوستان کے سب سے پہلے مدرسے کے قریب رہنے والے ہیں دکن والے لوگ۔ یہ سب مدرسوں کی نتیجہ ہے۔ مدرسے کی تعلیم میں یہ سب آتی ہے، یہ کیسا بنانا ہے۔ مدرسے میں حساب پڑھایا جاتا ہے، ہندسہ پڑھایا جاتا ہے، فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، ایسٹرونومی پڑھایا جاتا ہے، اخلاق، منطق، سب کچھ مسجدوں میں پڑھ کے علماء پڑھتے تھے۔ آج اگر کہیں بھی ملتے ہیں، علم کہیں بھی ملتے ہیں، یہ مسلمان کی گمشدہ مال ہے، وہ پکڑنا چاہیے، لینا چاہیے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، یہ کہیں بھی مل جاتے اس کو پکڑنا چاہیے۔ اس لیے الحمدللہ حضرت میاں کے ماتحت سرپرستی میں، علماءوں کی سرپرستی میں مکتب میں